اولادوں کا ملنا نہ ملنا یہ سب امتحان ہے، امتحان ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے بیٹے بیٹی دونوں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء عقیما، جس کو چاہے اللہ پاک بانجھ کر دے، کچھ نہ دے، اللہ کی مرضی. اللہ سے یہ مانگو اے اللہ اولاد بھی تیری طرف سے آزمائش امتحان، نہ دینا بھی تیری طرف سے آزمائش اور امتحان. اے اللہ میرے اس امتحان کو اولاد کی شکل میں تبدیل فرما دے. اللہ سے یہ مانگو، مایوس نہ ہونا کبھی بھی. حضرت زکریا علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے آغاز میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے پروردگار کے بندے زکریا کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر. ذکر رحمت ربک، تیرے پروردگار کی جو رحمت ہوئی ہے زکریا پر اس کا بیان سن لو. کیا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا آہستہ آہستہ سے، تنہائی تنہائی میں سرگوشی کی. کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بڑھاپا چھا گیا، بال سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں اب بھی تیری جانب سے عطا اور دینے سے مایوس نہیں ہوں، مایوس نہیں. وانی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میں مر جاؤں گا، مجھے یہ خاندان والوں کے اور اپنی نسل کے اور خاندان اور کنبے اور قبیلے والوں کے دین کا خطرہ ہے. ان کی دین کا کیا بنے گا؟ دیکھو انبیاء کی سوچ دیکھو، ان کے دین کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا. لہٰذا اے اللہ مجھے کوئی جان نشین عطا فرما جو تیرے دین کی نشر و اشاعت کرے. اللہ سے مانگا، لیکن اس لیے مانگا، اللہ سے یہ مانگا کریں کہ اللہ ایسی اولاد مجھے عطا فرما نیک صالح بھی ہو اور جو دوسروں کے اندر نیکی کو پھیلائے، صلاح اور تقوی کو پھیلائے. ایسی اولاد اللہ پاک سے مانگو جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگی. اور قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا. اے اللہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ اپنی جانب سے مجھے کوئی جان نشین عطا فرما. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اے اللہ ایسا جان نشین دے یرثنی جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا وارث بنے. ایسی اولاد عطا فرما. واجعلہ رب رضیا، اور اللہ اس کو اپنے سے راضی بنانا، ایسا ہو کہ جو تیرا فرما بردار ہو. یہ اللہ سے مانگو. اللہ اکبر. تو پھر جب یہ دعائیں کی تو یہ جواب آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ اکبر. پھر یحییٰ کی صفات کیا ہیں؟ کیا ہی خوب. اللہ سے جیسا مانگا اللہ پاک نے اس سے بڑھ کر اچھا دیا، اس سے بڑھ کر اچھا دیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. حضرت یحییٰ جو اللہ پاک سے مانگے، زکریا کے بیٹے تھے نا یحییٰ، تو اللہ نے یحییٰ کی صفات ذکر فرمائی ہیں. وآتیناہ الحکم صبیا، پہلی خوبی بچپن میں اللہ پاک نے اسے نبی بنا دیا. کس کو؟ یحییٰ کو. وحنانا من لدنا وزکا، ہماری طرف سے اس کے دل میں رحمت ڈلی ہوئی ہے، رحمت سے اس کا دل لبریز ہے، رقت قلب سے اس کا دل بھرا ہوا ہے. اور وزکاتن، اور دل اس کا پاکیزہ ہے. وکان تقیہ، اور گناہوں سے بچنے والا ہے. وبرم بوالدیہ، ماں باپ کا فرما بردار ہے. جبارن شقیہ، وہ سخت مزاج بد مزاج نہیں ہے. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی ہے اس کے لیے، جس دن مرے گا اس کے دن سلامتی ہے، اور جس دن قیامت میں اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس کے لیے سلامتی کا پیغام ہے. ہمارے ایک استاذ بتانے لگے کہ ایک جگہ پر میں گیا تو بیان کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا
کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ وہ مر جائے. تو میں بڑا پریشان ہوا, کیوں؟ اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا کون؟ تو کہا وہ فلاں فلاں. اسی مجلس میں وہ بھی موجود تھا, اور وہ فرمانے لگے کہ اس بیٹے نے رات کو مجھے آ کر کہا کہ مولانا صاحب آپ دعا فرمائیں, اتنے لوگ ہمارے محلے سے مرتے ہیں, ہمارا ابا نہیں مرتا. یہ حال ہے. تو ابا کہنے لگے کہ میں نے اس بیٹے کے لیے اللہ پاک سے اتنا مانگا کہ میں نے عمرے کا سفر کیا, اور میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مانگا, لیکن یہ ظالم اتنا ہے کہ یہ مجھے ستاتا ہے, میری بیوی کو یعنی اپنی ماں کو بھی ستاتا ہے. اتنا اللہ سے مانگا. تو فرمانے لگے, میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا دعا کی تھی, آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ تو کہا میں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے, مجھے بیٹا دے دے. تو فرمانے لگے آپ نے اللہ پاک سے پھر جانور مانگا ہے, آپ نے جانور مانگا ہے. آپ نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے؟ نیک صالح کا لفظ کیوں نہیں کہا تو نے؟ تو اس لیے یہ وہ دعا عرض کر رہا ہوں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. پیغمبر جو دعا کرتا ہے اس دعا کی کیا ہی معنی ہوتے ہیں, اس میں کیا ہی جان اور طاقت اور تاثیر ہوتی ہے. پیغمبر کی دعا کو لو نا, اپنی طرف سے نہ دعائیں کرو جو نبیوں نے مانگی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنا نیک بن جائے, یہ بھی مصیبت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ نیک آئے تو پھر وہ تو مسجد ہی کا ہو کے رہ کے جائے. یہاں یہ بھی ڈر ہوتا ہے. ہمیں اتنا نیک بھی نہیں چاہیے بھائی. ہمارے معاشرے میں نیک وہی ہے بس جو ماں باپ کا فرما بردار ہو, جو ماں نے کہہ دیا, باپ نے کہہ دیا, جائز کہا, ناجائز کہا, صحیح کہا, غلط کہا, بس وہ جو مانے یہ ہے فرما بردار. جو پیسے ڈھیر سارے لاتا ہو اور جو پیسے ڈھیر سارے لے کے آتا ہو, مال دیتا ہے گھر میں, اس کے 10 نخرے برداشت ہوتے ہیں. وہ بد مزاج بھی ہے, وہ گالیاں بھی دیتا ہے, ماں بھی اسے صاف کر رہی ہوتی ہے, باپ بھی صاف کر رہا ہوتا ہے, بیٹا ہے بڑا اچھا, بس تھوڑا سا زبان کا تیز ہے. اور دوسرا غریب, وہ ہے غریب, محنت کرتا ہے ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی, خدمت میں پیر بھی دباتا ہے, یہ نکما ہے دیندار, یہ ہے نکما, یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. تو ہمارے معیار بھی تو عجیب ہو گئے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, اللہ پاک سے ہر آدمی مانگے, ہر آدمی جن کے ہاں اولادیں ہیں وہ بھی اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا. اور اولادوں کو نیک و صالح بنانے کی دعا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے, سب نبیوں نے مانگی ہے. بڑی آزمائش ہے بھائی, بڑی آزمائش. اولادیں ہوں جب بھی امتحان, نہیں ہے جب بھی امتحان ہے, آزمائش ہے ہی دنیا امتحان. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور دیکھو نا کیا دعا مانگی, اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا. بتاؤ بھلا نبی کبھی نماز کی پابندی نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا, ومن ذریتی, اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. وہ یہ دعا کر رہے ہیں. اور اے اللہ میری دعا کو قبول فرما, ربنا غفر لی, میری بخشش فرما, ولوالدی, میرے ماں باپ کی بخشش, اور ایمان والوں کی بخشش فرما. سب کے لیے ایسی جامع دعا کر دیں, اولادیں بھی آ گئی, ماں باپ بھی آ گئے, سارے انسان آ گئے. تو یہ نبیوں کی دعائیں سیکھو, اس طرح سے دعائیں مانگا کرو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, یہ دعا مانگو, اے اللہ میری اولادوں کو اچھا کر دے, نیک صالح بنا دے, نیک صالح بنا دے, اپنا فرما بردار بنا, مطیع بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن, اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جن کی اللہ پاک نے 13 صفات سورہ فرقان میں ذکر فرمائی. ان میں سے ایک خوبی یہ ہے, وہ یہ دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ ہماری بیویوں کو, ہمارے گھر والوں کو, مرد ہے تو اس کی بیوی, بیوی ہے تو اس کا شوہر, اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ دعا مطلوب ہے, یہ دعا مطلوب ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی اولاد کے لیے اللہ پاک سے اور اپنی بیوی کے لیے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے تڑپ تڑپ کر اللہ سے نہ مانگے اور اللہ پاک اس کو نہ سدھارے. کیوں؟ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے, اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا.
کمی ادھر ہوگی، ہمارے مانگنے میں کمزوری ہوگی. ہم نے ان آداب سے مانگا نہیں ہے، اس طرح سے ہم نے مانگا نہیں ہے، اس طرح سے باپ اٹھ کر اولاد کے لیے رویا نہیں ہے. تو اللہ پاک سے مانگے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو مانگنے والے کیسے لوگ ہوتے تھے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے، کوئی بیماری آئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. ماں اتنی روئی، راتوں کو اٹھ کے روتی تھی. روتے روتے اللہ پاک نے امام بخاری کی بینائی کو واپس کر دیا، گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی. یہ ماں کی دعا ہے. تو ماؤں کا بڑا کردار ہے پیچھے اولادوں کے سدھارنے میں، باپ کا بڑا کردار ہے، ماں کا بڑا کردار ہے. اللہ پاک ہمیں یہ کردار ادا کرنے کی توفیق دے.